अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरीम नवाज़ और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पहली बार आमने सामने थे। उनकी आपस में गुफ्तगू हुई जिसको मीडिया समेत वकला की बड़ी तादाद ने देखा। ये गुफ्तगू क्या थी, इससे पहले व्लॉग में आपको ये बताया कि आज की समात को बराह रास्त नशर क्यों नहीं किया जा सका। अब उसी की कंटिन्यूटी में हम ये बात करते हैं कि बाकी जो बकिया समात थी उसमें क्या क्या कुछ अहम हुआ। समात से वापस आके जब ये बताया गया कि समात बराह रास्त नहीं हो सकती तो फिर मेरिट्स पर दलाइल देने के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कौन से बयान पर जजेस बरहम हुए और साथ ही इमरान खान और मौजूदा हुकूमत से क्या गिले हुए। उसके अलावा ऑर्डिनेंस जो कि हाल ही में नैब रिमांड से मुतालिक इशू किया गया है उस पर भी एतराज़ उठाए गए। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अचानक से वफाकी हुकूमत के जवाब पर उस मुतमईन कैसे हो गए, इससे मुतालिक भी इसी व्लॉग में बात करते हैं। तो आगाज़ करते हैं इमरान खान और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के आमने सामने का। आज की समात क्योंकि पहले 7 मिनट चली, उसके बाद जजेस उठ के चले गए, आधे घंटे की मुशावरत का कहा गया, 1 घंटा लगा दिया गया। 1 घंटे के बाद जब तकरीबन 12:55 पे वापस आया बेंच, तो उस बेंच ने समात का आगाज़ किया तो बताया कि दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। तो उसके बाद जब मेरिट्स पर दलाइल का आगाज़ हुआ तो वहाँ पर 1 घंटा 1.5 घंटा मखदूम अली खान जो कि वफाकी हुकूमत के वकील थे वो दलाइल देते रहे। उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए। उनके दलाइल के बाद ये सवाल उठा कि अब कौन कौन मज़ीद दलाइल देगा। ख्वाजा हारिस जो कि इमरान खान के मरकज़ी केस में वकील थे, उनसे पूछा गया कि आप कितना वक्त लेंगे। ख्वाजा साहब ने बताया कि मैं तकरीबन इस केस के अंदर 2 घंटे लूँगा। और उसके बाद इमरान खान की तरफ भी मामला गया। फारूक नाइक से पहले पूछा, फिर इमरान खान से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने पूछा कि आप कितना वक्त अपने दलाइल में लेंगे। इमरान खान जो कि अडयाला जेल से डार्क ब्लू कलर की शर्ट में आज उसी कमरे से जिसमें पिछली समात पर भी पेश हुए थे, उसी कमरे से मौजूद थे। तो उनसे पहले ये सवाल हुआ कि आप बताइए आप कितना वक्त लेंगे, और ये चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बराह रास्त सवाल किया। एक्सपेक्ट ही किया जा रहा था या फिर पिछली समातों से पहले बार बार ये सब बात कर रहे थे कि जब पहली बार चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जिनके खिलाफ इमरान खान ने ही रेफरेंस भेजा था अपने दौरे हुकूमत में सदर मुमलिकत के ज़रिए, उनसे जब पहला इंटरेक्शन होगा इमरान खान का तो दोनों के दरमियान में गुफ्तगू किस नोयत की होगी, तासुरात क्या होंगे। तो अगर सिर्फ तासुरात पे रहूँ तो दोनों ही जानिब से जो तासुरात थे वो काफ़ी धीमे थे, काफ़ी जो सब्र से बात की गई और खुश असलूबी से बात की गई आज अदालत में। और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने काफ़ी नरमी से इमरान खान से ये पूछा कि आप ख़ुद इस केस में अदालत को दलाइल देना चाहते हैं या फिर ख्वाजा हारिस साहब की नुमाइंदगी करेंगे। तो इमरान खान ने कहा कि वो खुद दलाइल देना चाहते हैं। पहले उनकी आवाज़ दुरुस्त कराई गई और उस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने पूछा कि जेंटलमैन आप हमें अगर सुन सकते हैं तो आप हमें बताइए कि क्या आप इस केस में खुद दलाइल देंगे या ख्वाजा हारिस साहब आपकी जगह देंगे, या फिर अगर देंगे आप खुद दलाइल तो कितना वक्त लेंगे। तो उस पर इमरान खान ने कहा कि मैं खुद अपने दलाइल दूंगा और साथ ही 1.5 घंटा इसमें लगेगा। उसके अलावा इमरान खान ने यह कहा कि मैं यहाँ पर अडयाला जेल में कैद तन्हाई में हूँ, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हूँ और मेरे पास इस केस के कोई दस्तावेज़ात नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि हम हुक्म दे देते हैं कि आपको दस्तावेज़ात दिए जाएँ और साथ में हम ये भी हुक्म दे देते हैं कि आपके वकला ख्वाजा हारिस को आपसे मिलने की इजाज़त दी जाए और इस केस के जितने भी रेलिवेंट दस्तावेज़ात होंगे वो आपको दे देंगे। उसके बाद इमरान खान ने यह कहा कि मैं इस कोर्ट को, इस अदालत को की मुआवनत करना चाहता हूँ इस अहम तरीन कानूनी मामले के ऊपर। उसके अलावा इमरान खान ने यह कहा कि मैं ज़िंदगी मौत की सी सिचुएशन में हूँ यहाँ अडयाला जेल में। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ख्वाजा हारिस साहब को कहिए कि वो आए और मुझे इस केस से मुतालिक ब्रीफ कर दें। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अडयाला जेल में बहुत सी पाबंदियाँ रहती हैं, यहाँ पर एक कर्नल साहब है जिनके कहने पर सब कुछ होता है। तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि हम ऑर्डर पास करेंगे, ना सिर्फ ऑर्डर पास करेंगे कि आज ख्वाजा हारिस साहब को मिलने दिया जाए, बल्कि जब जब वो चाहें, अगर हफ्ते में 5 दिन भी चाहें तो उनको मिलने दिया जाए। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब को साथ ही हिदायत की कि आप ज़्यादा रश ना लगाइएगा, अगर आपको अदालत ये इजाज़त दे रही है तो उस इजाज़त का गलत इस्तेमाल ना कीजिएगा। और साथ ही ख्वाजा हारिस पर एतमाद भी किया कि वो ज़्यादा वक्त जो अदालती हुक्म है या अदालती हिदायत है उनका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने समात दोबारा कब मुकर्रर करनी है इससे मुतालिक इमरान खान को बताना शुरू किया। तो कहा 3 जून को कर लेते हैं। उनको बताया गया कि 3 जून को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस समात के लिए मुकर्रर है, तो आप इस केस को मुकर्रर ना करें। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 को भी हम मसरूफ़ हैं, 5 को भी हम मसरूफ़ है, लेकिन जून में ही जल्द इस केस को समात के लिए मुकर्रर करेंगे। तो इमरान खान को कहा कि आपको बता दिया जाएगा। खैर उसके बाद फिर इमरान खान को मौका मिला तो उन्होंने कहा कि जब आप ऑर्डर करें तो 1 या 2 लोगों के आने की इजाज़त का ऑर्डर कीजिएगा, ये ना हो कि सिर्फ एक शख्स का करें। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ अडयाला जेल में पाबंदियाँ बहुत हैं। और फिर इमरान खान ने ये कहा
کہ چیف جسٹس صاحب آپ سے پھر پتہ نہیں کب بات کرنے کا موقع ملے، تو آج جب میرے پاس موقع ہے تو میں آپ کے گوش گزار کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے میری 2 درخواستیں زیر التوا ہے، براہ کرم ان کو سماعت کے لیے مقرر کر کے سن لیجئے۔ اور پھر عمران خان نے یہ کہا کہ ملک کے اندر اتنی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ان درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر کے سنیں، اور پھر کہا کہ آپ سے پتہ نہیں پھر موقع ملے بات کرنے کا یا نہ ملے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی درخواستیں کون سی ہیں اور آپ کے وکیل کون ہیں؟ تو عمران خان نے یہ کہا کہ جو ان کے وکیل ہیں وہ حامد خان صاحب ہیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ حامد خان سینئر وکیل ہیں، آج صبح ایک کیس میں انہوں نے پیش ہونا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ ملک سے باہر ہیں، جب وہ آئیں گے تو پھر ان کے آپ کی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر کے سن لیا جائے گا۔ خیر، اس کے بعد عمران خان نے یہ کہا کہ ان کی جماعت کو یعنی پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ کہا انہوں نے کہ 8 فروری کو جو عوامی مینڈیٹ ہے اس پر سب سے بڑی یعنی اس پر تاریخی ڈاکہ ڈالا گیا۔ عمران خان نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جو روبری تھی پیپلز مینڈیٹ کی، یہ کی گئی 8 فروری کو، اور انہوں نے کہا کہ میری صرف اتنی التجا ہے کہ آپ میری یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لیں اور اس کو سنیں کہ کس طرح سے دھاندلی کی گئی، کس طرح سے لوگوں کا مینڈیٹ چرایا گیا۔ اور ساتھ ہی عمران خان نے یہ کہا کہ میری درخواست جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کی ہے، اور جیسے ہی جوڈیشل کمیشن سے متعلق چیف جسٹس قاضی فریسہ نے سنا تو ان کے چہرے پر ایک اسمائل آئی، اور انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ہم پھر کبھی دیکھیں گے، ابھی ہم نیب کیس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان کا مائک جو ہے وہ آف کر دیا گیا۔ خیر، اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوتا رہا کہ اب عمران خان سے ملاقات کے لیے کتنے وکلا جائیں گے۔ اٹارنی جنرل کو ہدایت کی گئی کہ خواجہ حارث صاحب کی معاونت کریں۔ ساتھ ہی چیف جسٹس نے کہا کہ خواجہ حارث صاحب اگر آپ کو کوئی رکھنا ڈالنے کی کوشش کی جائے، اٹارنی جنرل کا نمبر لے لیجئے، ان کو پرسنلی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ خیر، یہ عمران خان اور چیف جسٹس قاضی فریسہ کے بیچ ہونے والی پہلی ملاقات تھی۔ ایک طرح سے ہم اس کو ملاقات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا دور حکومت گزرا، اس میں چیف جسٹس قاضی فریسہ کے اوپر سخت وقت تھا، ان کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا۔ عمران خان کی جماعت کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فریسہ کے خلاف، جو کہ اس وقت سینئر پیونیر جج تھے، مختلف کیمپینز بھی رن کی گئی، آج بھی ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن ان کا جو انٹریکشن تھا عمران خان کے ساتھ وہ انٹرسٹنگ اس لیے تھا کہ دیکھنا یہ تھا کہ کیا آپس میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ سخت رویہ ہوگا یا پھر نرمی سے بات کی جائے گی، اور نرمی سے ہی دونوں جانب سے بات کی گئی۔ اس کے علاوہ جو آج کی سماعت تھی اس کے اندر بہت سی اہم چیزیں تھیں۔ سب سے اہم تو یہ تھا کہ میاں شہباز شریف نے 28 مئی کو ہونے والی جو تقریب تھی اس میں یہ کہا تھا کہ جو عمران خان کو ریلیف دینے والے ججز ہیں، عدلیہ میں کالی بھیڑیں موجود ہیں، تو اس پر جسٹس جمال مندوخیل اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے برہم ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے ججز کو کالی بھیڑیں کہا ہے، جب آپ کے حق میں فیصلے ہوں تو ججز اچھے ہیں، اور جب آپ کے خلاف فیصلے ہوں تو ججز برے ہیں۔ اور اس پر پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزیر اعظم نے موجودہ ججز کے بارے میں نہیں کہا تھا۔ یہ ایک عجیب سا بیان ہے، کیونکہ اگر موجودہ ججز عمران خان کو ریلیف نہیں دے رہے تو اس سے پہلے خود عمران خان حکومت میں تھے، پھر تب ان کو کون ریلیف دے رہا تھا؟ خیر، اس کے بعد جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ ہر بات پارلیمنٹ عدالت کو بلیم کرنے کیوں لگ جاتی ہے، یہ پارلیمنٹ کے معاملے ہیں، پارلیمنٹ جس کو چاہے جتنے سال چاہے سزا دے، آپ ہر بات کو عدالتوں میں کیوں گھسیٹتے ہیں، جبکہ عدالتوں کا جو دائرہ اختیار ہے وہ صرف اتنا ہے کہ وہ کسی قانون کی جو آئینی حیثیت ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس جمال مندوخیل نے یہ بھی کہا کہ مجھے باقیوں کا تو نہیں پتا، لیکن میں ٹی وی بھی دیکھتا ہوں، میں سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرتا ہوں، جو کچھ میڈیا پر رپورٹ ہوتا ہے وہ بھی دیکھتا ہوں، اور آپ نے ججوں کو کالی بھیڑیں کہا۔ خیر، یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان سے بھی گلہ ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ اپنے اوپوننٹس کے خلاف کیسز بناتے رہے، اپنے مخالفین کے خلاف، اور پھر اب جب حکومت آئی ہے تو اس سے بھی گلہ ہے کہ یہ اپنے مخالفین کے خلاف کیسز بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نیب کو استعمال کرتے رہے، کبھی ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں تو نیب کو استعمال کر کے ایک دوسرے کے خلاف کیسز بناتے ہیں۔ یہاں پر جسٹس اطہر منلہ نے بھی یہ کہا کہ نیب ترمیم کر کے کچھ مخصوص لوگوں کو فائدہ بھی پہنچایا گیا، اور یہاں پر جب ان کی جسٹس اطہر منلہ کی بات کی نفی کی گئی، چیف جسٹس قاضی فریسہ نے یہ سوال کیا تھا مختوم علی خان جو کہ وفاقی حکومت کے وکیل ہیں ان سے، کہ بتائیے کہ جو نیب قانون میں ترمیم ہے وہ کی گئی ہے، کیا اس سے کسی کو فائدہ پہنچا؟ تو اس پر جسٹس اطہر منلہ نے یہ کہا کہ جو نیب قانون کا سیکشن 9(5)(a) ہے اس میں ترمیم کر کے کیا نواز شریف کو بری نہیں کیا گیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایون فیلڈز میں نواز شریف کو بار ثبوت کی شک بدلنے سے ہی فائدہ پہنچا تھا، تو جسٹس اطہر منلہ نے اس طرف توجہ دلائی۔ خیر، یہ سب ہوا تو حال ہی میں جو ایشوڈ حکومتی آرڈیننس ہے اس کی بھی بات کی گئی۔ جسٹس اطہر منلہ نے کہا کہ حکومتی آرڈیننس جس میں کہ ریمانڈ کی مدت کو بڑھایا گیا ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ چیف جسٹس قاضی فریسہ نے یہ کہا کہ مجھے تو اس آرڈیننس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے وہ آرڈیننس کی کاپی منگوائی تو انہوں نے
انہوں نے کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. پہلی بار جسٹس اطہر من اللہ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ماضی قریب میں ایک ہی پیج پر ہمیں نظر آئے, اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جسٹس اطہر من اللہ کہ موجودہ حکومت تو پھر رسپونڈنٹ نمبر 1 یعنی عمران خان کے ساتھ ہی اس موقف پر کھڑی ہے کہ آپ نے ریمانڈ کا دورانیہ بڑھا دیا ہے. یہاں پر جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی پوچھا کہ کیا یہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ نہیں آپ لے کر آئے, کہ صرف ایک شک کے اوپر آپ کو اتنی کیا ایمرجنسی تھی کہ آپ فوری طور پر آرڈیننس لے کر آئے. تو اس پر مختوم علی خان جو سامنے موجود تھے انہوں نے کہا کہ میں تو کوئی زیادہ رائے نہیں دوں گا, لیکن اٹارنی جنرل بہتر جواب دے سکتے ہیں. اور جب اٹارنی جنرل کو بلایا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ بوجھ تو آپ پر ہے, آپ بتائیے, تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ آرڈیننس آپ کے سامنے نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اس پر کامنٹ نہ کیا جائے. خیر, اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایش نائک نے کہا کہ آرڈیننس اس وقت لایا گیا جس وقت سینٹ ان فیلڈ تھا اور یہ پارلیمنٹ کے اختیار پر تجاوز ہے. تو تمام ججز کی جانب سے باری باری فاروق ایش نائک صاحب کو یاد کرایا گیا کہ آپ ہی کے پارٹی کے جو قائم مقام صدر ہیں انہوں نے یہ آرڈیننس سائن کیا ہے, تو دیکھیے دستخط کس نے کیے ہیں, یہ آپ کے اندرونی معاملات ہیں, ان کو وہیں دیکھیے. خیر, یہ سب کچھ ہوا, پھر عمران خان سے مکالمہ ہوا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا. اس کے بعد سماعت کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا ہے. جون میں ہی دوبارہ سماعت ہوگی, اس میں عمران خان بھی اپنے دلائل دیں گے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ رول آف لاء کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں اور اس اہم قانون سازی کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ عدالت جو کہ اس کو مفاد عامہ کا معاملہ نہیں بلکہ تکنیکی معاملہ سمجھتی ہے, وہ جب عمران خان کے دلائل سنے گی تو کیا کنونس ہوگی. لگتا یہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا جو اختلافی نوٹ تھا نیب ترامیم کیس میں, اب وہ اکثریتی رائے بننا جا رہا ہے, بلکہ متفقہ رائے بننے جا رہا ہے. اس میں کچھ پوائنٹس کے اوپر ججز کے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن اوور آل اسی نے پریویل کرنا ہے. اس کے علاوہ عمران خان اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ پہلا انٹریکشن تھا, اور وہ کافی سازگار اور خوشگوار ماحول میں رہا. آئندہ کی سماعت میں کیا کچھ ہوگا یہ بھی دیکھا جائے گا, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کر کے سنا جائے گا یا نہیں سنا جائے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی تھا, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.